بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب۔ ڈاکٹر محمد علی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پروفیسر ہیں بزنس مینجمنٹ کے اور فیمس اسٹرالوجر بھی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب نیازی صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے؟ بس جناب جیسی طبیعت ہونی چاہیے اس وقت پاکستانیوں کی ویسی طبیعت ہی ہے۔ اچھا، یعنی کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ تو مسکرا رہے ہیں، پاکستانیوں کی ایسی طبیعت نہیں وہ ہے۔ کہتے ہیں تم اتنا جو مسکرا رہے ہو کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو۔ اچھا، یہی تو میں نے پوچھنا ہے سر آج بس آپ سے۔ خان صاحب کے بھی چاہنے والوں کے کچھ غم ہیں، میں اس حوالے سے ذرا سوال کر لوں آپ سے۔ جی جی، آپ نے میری ویڈیوز میں ریسنٹلی کہا کہ عمران خان صاحب کو نومبر دسمبر میں ریلیف ملے گا، اور کسی حد تک بلکہ جو سائفر کیس والے معاملے میں عدالتی فیصلہ آیا اس میں بھی ریلیف ملتا نظر آیا۔ کمپلیٹ ریلیف آپ کو کب تک ملتا نظر آ رہا ہے، اور اگر نومبر دسمبر میں ریلیف نہ ملا تو کیا ہوگا؟ نومبر تو تقریباً اختتام پذیر ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ وہ جو چیز ہے وہ شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نیازی صاحب جو ہمارے علم میں ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور بہت ساری چیزیں ہمارا جو چھوٹا سا دماغ ہے نا جو سمجھا جاتا ہے اس کے اندر نہیں پہنچائی جاتی۔ تو وہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ آپ تو میڈیا انڈسٹری کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، آپ مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ ہے کہ خان صاحب کو ریلیفز تو مل رہے ہیں، اور باقی جو بات آ جاتی ہے ان کے کیسز کی، اس سے ریلیف ملتا ہوا آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ۔ یہ نومبر دسمبر ریلیف سٹارٹ ہونے کے مہینے ہو گیا، ٹھیک ہے، اللہ کی مہربانی سے۔ ہماری جو کیلکولیشن تھی وہ اللہ تعالیٰ عزت اس کی رکھے گا انشاءاللہ، رکھنی شروع بھی ہو گئی اور رکھے گا بھی انشاءاللہ۔ مارچ کے بعد اپریل مئی جون ایسے مہینے ہوں گے جس میں خان صاحب آپ کو بہت حد تک جو ہے نا وہ بہت حد تک 80-85% تک کلیئر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ آپ اکثر بات کرتے رہے میرے ویڈیوز میں کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پلس بنیں گے، وہ ابھی تک کلیئر نہیں کیا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جی پہلا پوائنٹ تو میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ہوا جی کہ جی پارٹی جو ہے وہ کوئی ایگریمنٹ کر کے کسی بھی طریقے سے شاید تھوڑی دیر کے لیے کسی اور کو دیں اور الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کریں انڈائریکٹلی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مگر ظاہر ہے پیچھے آرڈر تو عمران خان کی چلے گا نا، ایسے ہی۔ ٹھیک ہے، آپ کو پارٹی کی قیادت دے دیں، ان کو دے دیں، علی محمد خان صاحب کو دے دیں، اپنی محترمہ جو بہن ہیں ان کو وقتی طور پہ ڈیزگنیٹ کر دیں، مگر پلس کا مطلب پہلا پوائنٹ، یہ 5 پوائنٹ ہیں، ہم پہلا پوائنٹ جو اس کو کلیریفائی کر رہے ہیں کہ جناب یہ چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ ذائچے میں عمران خان کا جو ذہن ہے وہ یہ پڑھا جا سکتا ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرویز الہی صاحب نے ایک بیان دیا تھا پیچھے، اور بہت امپورٹنٹ بیان تھا، اور ہوا بھی اس طرح ہی کہ ڈونلڈ بلوم صاحب آئے تھے اور ان کی بڑی امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوئی نون لیگ سے، جہانگیر ترین سے، باقی سیاسی رہنماؤں سے، یوسف رضا گیلانی۔ تو ایک خبریں آئیں کہ عمران خان صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور پرویز الہی صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کے وفد کی بھی ملاقات ہوئی۔ ایسی خبریں باہر آئیں، لیکن ان کی سسٹر علیمہ خان صاحبہ انہوں نے کہا کہ کچھ اور لوگوں سے شاید کوئی ملنے آئے ہوں، ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں جیل میں، لیکن وہ عمران خان سے ملنے نہیں آئے۔ آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کی کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کوئی مدد آ رہی ہے ان کو؟ میں نے ہمیشہ یہ کہا یہ کمیونیکیشن کا سال ہے، اور اس وقت نہیں، عمران خان صاحب کی جب سالگرہ ہوئی ہے نا، جی 5 اکتوبر کو، اس سے پہلے جب اکتوبر ایسٹرالوجی کا سٹارٹ ہوا ہے 22 ستمبر سے آنورڈ، جی عمران خان کی چیزیں جو ہیں کمیونیکیشن بات چیت کے حوالے سے وہ سیدھی ہونی شروع ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب باہر سے نواں گھر جب ہم دیکھتے ہیں نا عمران خان صاحب کا، تو باہر سے عمران خان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب جو بھی صاحب آئے ہیں، جو بھی اصحاب آئے ہیں عمران خان سے ملے ہیں، ٹھیک ہے، ذائچہ یہی بتاتا ہے کہ ان کی بات چیت ہو رہی ہے، اس میں یہ نہیں آ رہا کہ کون ملا ہے یا کون نہیں۔ ہاں، کچھ مطلب لوگ اٹھتے ہیں باہر سے، ٹھیک ہے، ویسٹ سائڈ سے، کیونکہ سیٹرن کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، سیٹرن از دا لاٹ آف ویسٹ۔ ٹھیک ہے، ویسٹ میں امریکہ بھی آتا ہے، ویسٹ میں یورپ بھی آتا ہے، ویسٹ میں آپ کا جو ہے گلف کی کنٹریز آتی ہیں، ویسٹ میں افغانستان آتا ہے۔ تو یہ جو سائڈ ہے اگر ہم ان کنسیڈریشن دیکھتے ہیں تو سیٹرن جو ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب کو
फेवर देता हुआ नजर आता है। और याद रखिए सैटर्न जो है लॉर्ड ऑफ वेस्ट होने के साथ अवाम का लॉर्ड भी है। ठीक है, अगला वजीर आजम अगर मैं पूछूं कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि अगला वजीर आजम सिंध से नहीं है और लाहौर से नहीं है, और नून लीग वालों को लग रहा है कि अगले वजीर आजम नवाज शरीफ है। कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ जरा समझाएं। आज कोई वजीर आजम के हवाले से कोई आज बड़ा इंकशाफ, कोई बड़ी प्रेडिक्शन ही कर दे। देखिए थोड़े से अरसे के लिए ना एक जायचा जो है बिलावल भुट्टो साहब का, वो एक अच्छी पोजीशन में है इस वक्त। ठीक है। अच्छा, और बाकी रह गई बात मियां नवाज शरीफ साहब की, तो उनके चाहने वाले बुरा ना माने, या वो अगर वीडियो हमारी देखें तो वो भी ना बुरा माने, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। हाँ, अगर हम कंपेयर करते हैं ना शहबाज शरीफ साहब के जायचे को मियां नवाज शरीफ साहब के जायचे के साथ, तो फिर ज्यादा चांसेस शहबाज शरीफ साहब के नजर आते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब वजीर आजम के हिसाब से अगर आप बात करते हैं, इमरान खान साहब की अगर बात करते हैं तो वो अभी आपको कोई वजीर आजम प्लस वाली बात रहेगी। अच्छा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इमरान खान को आप खुरच दें लोगों के दिमागों में से, ऐसा कुछ नहीं है। वो जितना आप करेंगे वो उतना ज्यादा उसका जो है ना इमरान खान साहब की मकबूलियत वो बढ़ती जाएगी। वो कुदरत की तरफ से इस तरह की चीज चल रही है। जैसे भुट्टो साहब के साथ हुआ था कि पाबंद सलासल भी किया गया, ये भी किया गया, वो भी किया, मगर भुट्टो देख लें आज भी जिंदा है। ठीक है, भुट्टो साहब के नाम पे आज भी लोग जो हैं वो करोड़ों अरबोपति बन गए। बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला जो सिलसिला है इमरान खान वाला, ये आपको नजर आएगा बेहतर 2025 में। अभी जो वजीर आजम की अगर हम बात करते हैं, तो मैंने तो आपको कहा कि ये इलेक्शंस जो होंगे इनसे बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं किया जाएगा, ये कंट्रोवर्शियल होंगे। हाँ, इसमें चांसेस हो सकते हैं कि अगर मैं देखें कंपैरेटिवली देखता हूँ ना जायचा, तो बिलावल भुट्टो साहब का इस वक्त जो है वो टाइम थोड़ा सा बेहतर है। अच्छा, बेहतर। ये नहीं मैं कह रहा कि वो वजीर आजम बन जाएंगे। अभी देखें एनर्जीज जो हैं पैटर्न्स अपना चेंज करती हैं। ठीक है, डे टू डे बेसिस के ऊपर, मोमेंट टू मोमेंट जो है वो चीज चेंज होती है। तो हतमी बात उस वक्त हम करेंगे अल्लाह के हुक्म से, अगर अल्लाह हमें तौफीक देगा। हतमी का मतलब भी वही है, हतमी तो उसके पास है, यानी जितना वो हमें समझ दे देगा वो हम उस वक्त करेंगे न्याजी साहब जिस वक्त इलेक्शंस करीब होंगे की बात पक्की हो जाएगी। अभी तो दुआ खैर हुई है। अच्छा, अभी तो दुआ खैर है, अभी तो बात पक्की वाला कार्ड नहीं मीठा ना करें हम लोग। अभी बात पक्की वाला कार्ड नहीं छपा। अच्छा, कार्ड नहीं छपा। हाँ, जायचा जो है वो कहता है कि अभी बात पक्की वाला कार्ड जो है ना वो नहीं छपा। ठीक है। आपको नवाज शरीफ साहब पर जो केसेस हैं उनमें आपको नवाज शरीफ साहब बरी होते नजर आ रहे हैं? नवाज शरीफ पेश हो रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अभी केसेस चल रहे हैं उनके। नवाज शरीफ साहब का जायचा अगर देखें हम, तो नवाज शरीफ साहब जो है वो तो सही रहे हैं हमेशा। अच्छा, फंसना आप किसको कहते हैं? यानी फंसना यही है ना कि ये जो प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, या ये जो चीजें मिल रही हैं, या जो इनके मतलब अदालत में मतलब ये ना होना कि वो केसेस में कोई उनको रिलीफ ना मिले और इलेक्शन भी ना लड़ सकें और फांसी जाए। देखें, मैं हमेशा से एक बात, हमेशा से नहीं मतलब हमेशा से तो अल्लाह ताला है, जब से मुझे ये समझ है या ये जो मैं प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, मैं ये बात कहता आ रहा हूँ कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके जायचे में धोखाधही के प्लैनेट्स जो हैं वो शाइन कर रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई काम ऐसा हो सकता है जो रिफ्रेन कर दे मियां नवाज शरीफ साहब को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने से। ठीक है, तो फिर वजीर आजम वाली बात जो है वो बात की बात है। अच्छा, सारी विकेटें पीटीआई की गिर रही हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी कोई पीटीआई में शामिल हो सकता है? वो दीमक लगी हुई विकेटें जो है ना वो गिरी जाया करती हैं। अच्छा, ठीक है ना, जिस लकड़ी में दीमक होता है ना वो लकड़ी जो भुर जाती है, तो फिर उसको रिप्लेसमेंट मिलती है नई लकड़ी से, विकेट नहीं बनती है। ठीक है ना, तो ये है कि ये बहुत अच्छा फेज है पीटीआई का कि जो दीमक ज़्यादा मामलात हैं वो खत्म हो रहे हैं और नई जो चीज़ है वो अब सामने आती हुई आपको नजर आएगी। और मैंने हमेशा एक बात की है कि हमारी आला मोहतरम अदलिया, जिसका अहम तरीन हिस्सा, अहम से भी अहम तरीन हिस्सा वकला हैं, वो आपको पीपल्स पार्टी में अपना रोल प्ले करते सॉरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपना रोल प्ले करते हुए बड़ा कलीदी रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे।
اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس وقت جو موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے وہ ایک وکیل کی طرف سے ہی سٹارٹ ہوئی. پرویز الہی صاحب، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جانے والے لوگ واپس آئیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جو جا رہے ہیں وہ واپس آئیں گے اور عمران خان صاحب انہیں لے لیں گے پارٹی میں؟ وہ کہتے ہیں وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. اچھا، پروین شاکر کہنا. جی جی بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی. اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، میں آپ کو وہی بتاتا ہوں بار بار کہ سوچ اور گہری فکر کے اندر ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اس وقت کون سے لوگ کن حالات میں چھوڑ کے جا رہے ہیں جی جی، اور کن حالات میں چھوڑنے کے باعث کن لوگوں کو واپس لینا ہے. ڈیفینیٹلی کافی سارے لوگ آپ کو جو ہے نا وہ دیمک زدہ وکٹے نہیں، جو مطلب خیال اور فکر کے ساتھ عمران خان کے نہیں ہیں، وہ تو نہیں، مگر بہت سارے ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر کچھ 2-3 لوگ جو ہیں وہ کسی اور پارٹی میں گئے ہیں. ایون وہ لوگ بھی آپ کو جو ہے آئیں گے لوگ. اچھا، آئیں گے لوگ واپس اور لے لیں گے واپس عمران ان کی خان صاحب مجبوری کو سمجھتے ہوئے. بالکل ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اسد کیسر صاحب بھی گرفتار ہیں، کوئی ان کا کوئی بڑا جھٹکا تو نہیں ملے گا عمران خان صاحب کو کہ وہ بھی خیر بات کہہ دیں؟ ویسے آپ کو لگتا ہے؟ آپ یہ دیکھیے، لاٹ آف کمیونیکیشن اپنا کام کر رہا ہے مرکری. ٹھیک ہے. جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں، جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، جو لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں، ان میں بہت سارے لوگوں نے پری ایمپٹیولی پریکاشنری میئر کے طور کے اوپر اپنے اپنے بیانات ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالے ہوئے ہیں. جیسے ریسنٹلی وہ علی نواز صاحب آئی پی بی میں شامل ہوئے اور ان کا بیان پہلے چلا تھا. آصف نقوی صاحب جو ہیں ہاں جی، وہ شامل ہوئے. یہ ہے کہ یہ چیز کمیونیکیشن میں آتی ہے، ٹھیک ہے، وربل ایکسپریشن میں آتی ہے. لوگوں نے اپنا جو کنسرن ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیا ہوا ہے. پہنچا دیا. اب یہ ذہول کا سال ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو کہ کیا ہو رہا ہے. بڑا اوپن ہے. ایسٹرالوجی بھی دیکھ لیں اور دنیا کے جو حالات ہیں وہ بھی دیکھ لیں. تو یہ لوگ جو ہیں، بہت سارے لوگ جو پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ وفادار تھے، جن کو پارٹیز چھوڑنی پڑی ہیں، they will come back and they'll be embraced back by عمران خان. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ویورز، ڈاکٹر محمد علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، ان کے ویوز سنے، ان کے انالیسس سنے، ملک کی سیاسی صورتحال اور عمران خان صاحب کی جو موجودہ کیسز چل رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے بات کی. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ڈاکٹر محمد علی صاحب اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.